علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے فضائل اور مسائل۔ یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے رمضان کے اس مبارک مہینے میں۔ ہم نے سوچا کہ بھئی کیوں نہ لوگ لاک ڈاؤن میں گھروں میں ہیں، تو بہت سے لوگوں کی جانکاری نہیں ہوتی، بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کچھ اس کے مسائل کے جو ہم لوگ اگر مسائل آ جاتے ہیں ہمارے سامنے تو اس کی کیا ترتیب بنتی ہے، تو اس کے فضائل بھی کچھ ہوتے ہیں۔ اور تو رمضان کے فضائل اور مسائل کو لے کر ایک بڑا ہی پیارا سا پروگرام آپ لوگوں کے بیچ میں اعزاز آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ہے حضرت مولانا سلیم رشیدی صاحب، جو کہ میں کچھ سوال لے کر، جو کہ سوال آپ ہی کی طرف سے آئے ہوئے، وہ سوال جو کہ رمضان میں روزے کی حالت میں کبھی کبھی ہم سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہے یا کچھ ہو جاتا ہے، تو اس سوالوں کو لے کر کچھ روشنی ڈالیں گے حضرت مولانا سلیم رشیدی صاحب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے پہلا سوال جو میرے پاس آیا ہے، پہلا سوال جو ہے سحری کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے۔ سحری کی فضیلت کے بارے میں آیا ہے، جیسے سحری میں دیر کرنا کیسا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو میں مولانا صاحب سے جاننا چاہوں گا مولانا صاحب کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے، یہ سوال آیا ہے، اور سحری میں دیر کرنا یہ کیسا ہے، تو اور سحری کی فضیلت کیا ہے، تو میں آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری آخری شب میں کھانا پینا مسنون ہے، اور حدیث میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے سحری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ سحری میں تاخیر دیر کرنا کیسا ہے۔ دیر کرنا کیسے، سحری میں یعنی کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے، سحری میں تاخیر مستحب ہے، جی، مگر اتنی بھی تاخیر نہ ہو جس سے روزے میں شک پیدا ہو جائے۔ جی۔ تیسرا سوال آپ نے کیا بغیر سحری کے روزہ۔ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر روزہ رکھنے کی نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محروم رہے گا۔ سحری جو مسنون ہے، اس کھانے سے جو برکت حاصل ہوگی اس کھانے سے محروم رہ جائے گا، لیکن روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، روزہ باضابطہ طور پر ہو جائے گا۔ چلیے، یہ پہلا سوال تھا جس سے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا ہیں حضرت مولانا سلیم رشیدی صاحب نے۔ اور دوستوں، آپ لوگوں سے یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ یوٹیوب چینل ہے ہمارا، جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے فضائل اور مسائل، آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ ضرور لکھ کے بھیجیں۔ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں، تو ہم سے رابطہ قائم کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ مولانا صاحب، حافظ صاحب، میرا ایک اور اگلا سوال ہے آپ کے لیے کہ روزے کی حالت میں احتلام کا ہو جانا، اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر کوئی نیند کی حالت میں ہے، سویا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اس حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے تو روزے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، اس کا روزہ باضابطہ طور پر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس احتلام کا ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ چلیے، بہت سے نوجوانوں کا یہ ایکچوئل مجھے میسج آیا تھا کہ بھئی ایسا ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اور روزے کی حالت میں ہو جائے تو انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے نا کہ بھئی روزے کی حالت میں ہو گیا ہے، اب جب تک جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تب تک ہمیں معلومات کیسے پتہ چلے گی۔ تو یہ تھا روزے کی حالت میں احتلام کا ہو جانا، روزہ اس سے ہو جاتا ہے۔ چلیے، اگلا سوال ہے، ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹے گا یا بچے گا؟ ایک سوال آیا ہے کہ روزے کے حالت میں ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا بچے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے ناک میں ڈالو چاہے کان میں ڈالو، مگر کفارہ واجب نہیں ہوگا، یعنی اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ چلیے، تو یہ بھی جان لیا ہم نے کہ ناک میں کان میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ہوگا اور اس کا کفارہ دینا نہیں پڑے گا۔ اگلا اور آخری سوال ہے یہ، حالانکہ روز کے 4 سوال ہم لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ ایک دن کے 4 سوال، ابھی تو آج کے 8واں روزہ ہے، آگے بھی الگ الگ سوال اور جواب لے کر میں آپ کے بیچ آؤں گا۔ تو حافظ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا میں اگلا سوال، ہمارے ایک بڑے ہی پیارے سے جو ہے ناظرین ہیں، انہوں نے بھیجا ہے، احتلام کے بعد روزہ ٹوٹنے کے گمان سے افطار کر لینا کیسا ہے؟ جیسے اسے احتلام ہو گیا، جی، اس نے غلطی سے یہ سمجھ کر
کہ بھائی احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، افطار کر لیا، تو کفارہ نہیں صرف قضا لازم ہوگا، یعنی کفارہ لازم نہیں ہوگا اس پر، صرف اس روزے کی قضا کر لے تو اس سے وہ روزہ ادا ہو جائے گا۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ یہ بہت خوبصورت بڑے پیارا سا پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہم لوگ لے کر آئے ہیں، رمضان کے فضائل اور مسائل۔ تو جانے سے پہلے آج کی حدیث جو ہے وہ آپ سے روبرو ہو گئے مولانا سلیم رشیدی صاحب۔ روزے داروں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ ریان نامی ہے جس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اس حدیث سے یہ بات صاف پتہ چلتی ہے کہ روزے دار جو اللہ کا خاص مہمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص دروازہ بنائیں گے اور اس خاص دروازے سے خاص طریقے سے ایک روزے دار کا اللہ تعالیٰ اعزاز و اکرام فرمائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی طور پر فرمایا کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کمزوری ہو جائے گی، میں کمزور ہوں اور بیمار ہو جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز سچی ہے، ایک ایک حدیث سچی ہے۔ آپ نے صاف فرما دیا کہ اگر صحت مند ہونا چاہتے ہو، تندرست ہونا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو صحیح سلامت رکھنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اس روزے کے ذریعے سے بیماریاں دور ہو جائے گی اور تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا دوسرا ایپیسوڈ رمضان کے فضائل اور مسائل کو لے کر۔ میں آپ سبھی کے خدمت میں آیا تھا، میرے ساتھ تھے حضرت مولانا سلیم رشید صاحب، جنہوں نے حدیث کی روشنی میں آپ سبھی کے سامنے فضائل اور مسائل کے بارے میں بتایا۔ ایک پیاری سی حدیث بھی پیش کی انہوں نے۔ کل الگ مسئلے اور مسائل کو لے کر آپ سبھی کے بیچ پیش ہوگی۔ آپ کے کچھ مسائل ہو تو ضرور ہمیں کمنٹس کریں، لکھیں، بھیجیں۔ میں کل آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر بھی دوں گا، آپ اس پہ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ فی الحال آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھیے، فیس بک ہمارا پیج بننے والا ہے، فیس بک پہ دیکھیے گا، اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں ضرور ہمیں بھیجیں، ہم آپ تک وہ لے کر ضرور آئیں۔ بہت بہت شکریہ، کل پھر ملتے کچھ الگ سوالوں کے ساتھ۔